Director of Titans College, Mr. Ali Raza, dear honorable guests, mehman-e grami, dear students of the college, the فیکلٹی ممبرز اور جو سلیم بھائی یہاں موجود ہیں، فیصل موجود ہیں، اور سکینہ ظفر جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ریچنگ ہینڈز آرگنائز کیا، السلام علیکم. The only purpose of mine for coming over here کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اس وقت صورتحال ہے سیاسی، معاشی اور معاشرتی، اس میں ہمارے مختلف شعبے چیلنجز کا کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں. تو آئی ایم ہیئر جسٹ ٹو لینڈ یو مائی مورل سپورٹ، لینڈ یو سم گائیڈنس، کوئی اچھا مشورہ دے دوں. تو مقصد یہ ہے کہ اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، اگر وہ پوچھ لیں ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے، تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے. تو ایک مقصد تو یہ ہے. اچھا، مجھے پتا چلا کہ یہ سیمینار ایڈکشن پر ہے، لیکن جب میں یہاں آیا اور سلیم بھائی یہاں گفتگو کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ سب کچھ ہو رہا ہے، صرف ایڈکشن ہی نہیں ہو رہا. لیکن میرا یہ بڑا فرم بیلیف ہے کہ ہمارے یہاں جس طرح ویلیوز بدل گئی ہیں، حالات بدل گئے ہیں، اسمارٹ فونز تو ہمارے ہاتھ میں آ گئے ہیں، لیکن ہمارے اسمارٹ سٹیز بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہمارے شہروں کا، ہماری معاشرت کا، ہماری معیشت اور ہماری سیاست کا برا حال ہے. ہماری پالیٹکس کو بھی اسمارٹ پالیٹکس ہونا چاہیے، ہماری ڈیموکریسی کو بھی پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی اور اسمارٹ ڈیموکریسی ہونا چاہیے. یہ ٹچ موبائل کی ہم نے بات کی، ٹچ فون کی ہم نے بات کی، تو ہم نے دنیا میں جو چیزیں آ رہی ہیں تبدیلی کے نام پر، وہ سہولتیں، وہ آسائشیں تو لے لی ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے گہرے سمندر میں ہم نے اپنے نوجوانوں کو بغیر گائیڈ کیے ہوئے انہیں غوطے لگانے کے لیے تو چھوڑ دیا ہے، لیکن ہم نے اپنے جو سیوک انفراسٹرکچر ہے، جو ہمارا پالیٹکس کا جو انفراسٹرکچر ہے، اکانومی کا انفراسٹرکچر ہے اور سوشل ڈیولپمنٹ کا انفراسٹرکچر ہے، اس پر ہم نے کوئی کام نہیں کیا. پہلے ہماری یہاں ایڈکشن میرے خیال میں تھوڑی بہتر ہوتی تھی. وہ کہتے تھے نا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا. تو نہ آئس کی ضرورت تھی، نہ اوپیم کی ضرورت تھی، اور کسی نشے کی ضرورت نہیں تھی. اس کا غم بھی جو ہے وہ کافی ہوتا تھا میرے خیال میں. وہی ایڈکشن بہت زیادہ ہوتی تھی. اور تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبا، تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. تو یہ ایڈکشن ہوتی تھی کسی زمانے میں. اور اب ایڈکشن کیا ہوتی ہے کہ علامہ اقبال کہتے تھے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. لیکن آج علامہ اقبال بھی جب ہمارے معاشرے میں اپنے اس شعر کی اس طرح سے تشریح دیکھیں گے تو ان کی روح کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستارہ پہ جو ڈالتے ہیں کمن. پھر ایک ستارہ محلے میں، دوسری ستارہ کالج میں. یہ صورتحال ہے. اور اب جو ہر چیز اتنی عارضی ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ مستقل ملازم کوئی نہیں ہوتا، تو لگتا ہے کہ مستقل محبت بھی کوئی نہیں ہے. پہلے مصرے میں تو بڑا دعویٰ کیا جب بات شروع ہوئی اور کہا کہ میرا دل صرف تیری ہی محبت کے لیے ہے، میرا دل صرف تیری ہی محبت کے لیے ہے، مگر یہ پیشکش تھوڑی مدت کے لیے ہے. اب ہماری
سیاست میں بھی یہی ہے. الیکشن سے پہلے والا مصرع ہے میرا دل صرف تیری ہی محبت کے لیے ہے, اور بعد میں الیکشن جیتنے کے بعد مگر یہ پیشکش تھوڑی مدت کے لیے. اب ایڈکشن شاعری سے ہونی چاہیے, فنون لطیفہ سے ہونی چاہیے, اور کوئی بھی فیلڈ جہاں سکل ڈیولپمنٹ پہ توجہ ہو, جہاں لوگوں کو ہنر سکھایا جائے, ویلیو ایڈیشن ہو. دیکھیں نا, ہماری عمر کے لوگ, ہم سے زیادہ عمر کے لوگ, تھوڑا ہم سے کم عمر کے لوگ, وہ جس طرح ہمارے 20 سال یا 25 سال سے کم عمر کے نوجوان بیٹے بیٹیاں موبائل کو یوز کرتے ہیں, ہم نے بھی اپنے ہاتھوں میں وہ موبائل لے لیا ہے, لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ موبائل نوکیا کا اب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا, اب آئی فون آ گیا ہے, اسمارٹ فون آ گئے ہیں. اور وہ بھی اب کون سا والا آئی فون چل رہا ہے, لیٹسٹ کون سا آئی فون ہے جو چل رہا ہے, آئی 14 ہے, اور اس کے بعد آئی 15 آ جائے گا. تو ہمیں بھی ود دا گروئنگ ایج جو ہمارے اندر بھی سافٹ ویئر ہے, اس کو بھی کہیں نہ کہیں رہیں گے تو ہم بھی آئی فون یا سیمسنگ رہیں گے, لیکن ہمیں بھی اپنے سافٹ ویئر کو خود ہی دنیا کی ضرورتوں, بنیادی تقاضوں, سروائیول آف دی فٹسٹ, اگر اس میں کمپٹیشن کا زمانہ تھا تو شاید دس از ناٹ این ایرا آف کمپٹیشن, دس از این ایرا آف کمپلیمنٹیشن. I don't have to be the master of one, I have to be jack of all. مجھے بہت ساری چیزیں سمجھنی پڑیں گی, سیکھنی پڑیں گی, اور ہر چیز کا صحیح استعمال جو ہے وہ مجھے اگر آئے گا تو شاید میں آگے بڑھ سکتا ہوں. 3 بڑی بیماریاں آ گئی ہیں ہماری یہاں. ایک اسٹریٹ کرائم ہے, پہلے اس میں صرف پرس چھینا جاتا تھا, گاڑی چھینی جاتی تھی, لیکن اب اگلے بٹوے پرس اور گاڑیوں کو چھیننے کے لیے وارننگ ہے کہ یہ 35 نوجوانوں کو اس لیے شہر میں ہم نے مار دیا ہے کہ آگے کوئی ریزسٹ نہ کرے. تو ایک یہ بیماری. دوسری بیماری پورشن مافیا کی ہے. ناظم آباد کا شکل اور حلیہ بگاڑ دیا ہے, گولی مار کو تو پتہ نہیں کھنڈرات بنا دیا. لیاقت آباد تو مونجے دوڑوں سے بھی زیادہ پیچھے چلا گیا. اسی طریقے سے لیاقت آباد, اسی طریقے سے اور علاقے لے لیں, وہاں بھی یہی مینیس ہے, یہی خرابی سوسائٹی کے بہت سارے علاقوں میں. یہ دوسری. اور تیسری بڑی خرابی جو ہمارے بچوں کو افلیکٹ کر رہی ہے وہ آئس کے نشے کی ہے, اس ایڈکشن کی ہے. اور اس کی ریہیبلیٹیشن پر لوگ بات کرتے ہیں, بہت زور دیتے ہیں, لیکن پریونشن از بیٹر دین کیور. ہمیں اس کی پریونشن پر توجہ دینی ہے, ہمیں لوگوں کو آگاہ بھی کرنا اور آگہی بھی دینی ہے, لوگوں کو اطلاع بھی دینی ہے کہ یہ کتنا الارمنگ, کتنا خطرناک ہے, اور اس کے ساتھ یہ بات بھی کرنی ہے کہ اس کو پریونٹ کیسے کرنا ہے, اس کی سپلائی کہاں سے ہو رہی ہے. دیکھیں, ڈی ویپنائزیشن کے ایکٹ کو ہم نے موو کیا تھا, جبکہ سب سے زیادہ مبینہ طور پر جس پارٹی کے میں بات کرنے جا رہا ہوں, گو کہ انہوں نے خود مجھے بھی برداشت نہیں کیا, لیکن میں ان کی کچھ چیزوں کو ڈیفینڈ کرتا ہوں. دیکھیں نا, ایک زمانے میں انڈر گراؤنڈ ٹینک سے اسلحہ نکالا گیا تھا, یاد ہے نہیں, انڈر گراؤنڈ ٹینک سے اسلحہ نکالا گیا تھا, لیکن مجھے آج تک نہیں پتا کہ پھر اس کا مقدمہ درج ہوا نہیں ہوا, اس کے پیچھے کون لوگ تھے, اور وہ چیز آگے بڑھی نہیں بڑھی. بے روزگاری, مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے. اچھا, ڈرگز ہمیشہ آئیں گی تو وہ بندوقوں کے سائے میں آئیں گی. ڈرگز کا کاروبار, منشیات فروشی, منشیات کا کاروبار بندوقوں کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر پیسہ بہت آ رہا ہے تو پھر وہ پیسہ زمین میں بھی پارک ہو رہا ہے, زمین کی لین دین میں بھی پارک ہو رہا ہے, اور اس میں ہر طرح کی کٹنگ ہوتی ہے. یہ بات اور ہے کہ ہمارے ماتھے پہ جو کلنگ کا ٹیکا لگا وہ 2% کی انکروچمنٹ ہماری بھی کچھ لوگوں نے کر دی. میں جس کے سخت خلاف تھا, ہم نے بہت مزاحمت کی, لیکن چونکہ روزگار نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ غریبوں کو مفت 2 اسکیمیں اچھی بنی آباد کاری کی, لیکن اس کے بعد خرابی ہوئی, اور چونکہ 2 نمبر کام تھا اور بہت ساری چیزیں 2 نمبر چائنا میں بنتی ہے, تو اس کو ایک نام دے دیا گیا ان فیمس قسم کا چائنا کٹنگ. اب جو ہمارے گلے لگی وہ چائنا کٹنگ, جو کہ ٹوٹل انکروچمنٹ کی 2% ہے.
2%، وہ ہمارے گلے لگ گئی. لیکن اتنی بدنام ہوئی، اتنی بدنام زمانہ ہوئی کہ چائنا کا پرائم منسٹر جب پاکستان کے دورے پر آیا، یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم، میں ان کی کابینہ کا ممبر، اور جب رات کو عشائیہ تھا سارے وزراء کو لائن سے کھڑا کر کے ملوایا گیا، تو چائنا کے وزیر اعظم کو کہا کہ منسٹر فار فلاں، منسٹر فار فلاں، PPP، منسٹر فار اوورسیز پاکستانی ڈاکٹر فاروق ستار، پارلیمنٹری لیڈر آف MQM. اوہ MQM. وہ چائنا کا وزیر اعظم میرا ہاتھ پکڑ کے الگ لے گیا، کہنے لگا برادر what is China cutting. اب میں نے کہا کہ برادر ڈونٹ وری، it is a conspiracy against us, people of Karachi, youth of Karachi, citizens of Karachi and voters of Karachi and China. We both are being defamed for an act which is just being done under the name of China. تو آپ یہ بدنامی ہو رہی ہے. تو پھر کہا کہ بھائی، میں نے کہا but don't worry, the rest, اس نے کہا what is the rest of the encroachment. میں نے کہا the rest of the encroachment is American cutting and Russian cutting, and let us join hands to expose the American and Russian cutting in this region and in Karachi and in the name of encroachment. What is going on? تو اس کو oh now I understand. اس کو بیچارے کو کچھ تسلی ہوئی. تو یہ ساری صورتحال، ابھی حال ہی میں ایک نوٹیفیکیشن نکلا، اس سے پہلے ایرانی سرکس لگا ہوا تھا جو کراچی میں ہم بچپن میں دیکھتے تھے، ایک ایرانی سرکس لگا ہوا تھا. ابھی بھی یہ پوری ڈسٹ بیٹھی نہیں ہے، پتہ نہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. اللہ کرے بیٹھ جائے. اگر یہ اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھا اور خیمہ پھاڑ کے نکلا تو پھر داستان تک نہ رہے گی داستان، پھر تو وہاں تک ہم پہنچ جائیں گے. تو اس لیے میرا یہ کہنا، میری ٹوٹل now what we have to get addicted to literature, arts and culture, education, smart mobiles and smart cities, and our responsibilities and civic sense to make whatever contribution possible جو کم از کم ہم اپنی طرف سے جو کر سکتے ہیں ہم کریں. Devolved system of governance in Pakistan, local government, Article 140A, distribution of resources, Article 160, شہروں کو بلدیات کو ملنا چاہیے. Article 149(4), multi party, all inclusive approach ہونا چاہیے. Think global, act local, کہ سوچ عالمی ہو اور عمل مقامی ہو. 1000 میل کا سفر بھی ہو تو پہلا قدم، پہلا اسٹیپ اٹھانا ہے، کیونکہ جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں. تو یہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں آج کا یہ سیمینار بھی مایوسی کے خلاف اعلان جہاد ہے، اور امید کی طرف جو ہم نے ایک سفر شروع کیا ہے. سو میں کہوں گا کہ fasten your seat belts, we are ready to take off. ٹھیک ہے نا؟ but beware of the challenges that may come in your way. اور وہ کیا ہے کہ in case of loss of cabin pressure, an oxygen mask will automatically fall in front of you. Pull the mask before your nose and mouth and breathe normally, and only take care of others while you are safe. کراچی والوں کو بھی اب یہی سوچنا ہے کہ 60% کا ٹیکس دیتے ہیں، اور سب سے this is the second most addicted city in the world now. The seventh biggest city of the world is the seventh biggest city of the world is now the second biggest addicted city. How alarming is this situation? Pollution, climate change, I think they are all eye openers. آنکھیں کھل جانی چاہیے، درخت لگنے چاہیے، ماحولیات کو بہتر بنانا ہے، آلودگی کو کم کرنا ہے. ہم اپنے حصے کا جو کام کر سکتے ہیں وہ ہم کریں، مینگرووز لگا دیں. یہ ساری چیزیں ہمیں اصولاً کرنی چاہیے.
لیکن ہم کیا کہ بھئی وہ نہیں کر رہا تو میں بھی نہیں کروں گا, یعنی سب نہیں کر رہے تو میں بھی نہیں کر رہا. ہم اس چیز میں پھنس گئے ہیں اور کوئی کرنے نہیں دے رہا, حکومت سپورٹ نہیں کر رہی. حکومت کو ہم مجبور کریں گے کہ اگر ایک نوٹیفیکیشن جس کا انتظار تھا جو 26 یا 25 تاریخ کو نکلا اسلام آباد میں, تو انشاءاللہ تعالی حکومت نکالے نہ نکالے, جو ڈرگ لاز یا جو ایڈکشن لاز ہیں ان کی انفورسمنٹ سے لے کر ان کو جو اپڈیٹ کرنا ہے, اگر وہ نہیں کریں گے تو کراچی کے یوتھ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ نوٹیفیکیشن نکالیں گے. ہم یہ اعلان کریں گے کہ ہم ایک موومنٹ چلائیں گے اور ہم ڈرگز کا کلا کما کریں گے انشاءاللہ تعالی. اپنے شہر کو منشیات سے مکمل طور پر نجات دلائیں گے اپنے بچوں کو انشاءاللہ تعالی. ہم ان کے مستقبل کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. بہت بڑی آرگنائزیشن, بہت بڑی, پولیٹیکل نام رکھے نہ رکھے, سوشل موومنٹ ہو, ایک ریفارم موومنٹ ہو, یہ ساری چیزیں ہمیں کرنی ہوں گی. اور پھر اس کے بعد کوئی بہانہ نہیں ہے, کیونکہ میرے خیال میں کراچی دیکھیں نا, ایک مومنٹ پہلے بھی چلی تھی, وہ فلاپ ہو گئی, اپنی حماقتوں سے فیل ہوئی. نوجوانوں کی تحریک تھی. I became the mayor of this city of Karachi at an age of 27.5. میں 27.5 سال کی عمر میں میئر بنا. مصطفیٰ کمال 33 سال کی عمر میں میئر بنے. تو پھر why can't we have another mayor in Karachi inshallah very soon, and that too inshallah should be and will be below the age of 35. And no wonder this time if a son capable enough is not available, I have my full confidence in my daughters and my sisters. One of the daughters and one of the sisters below the age of 35 inshallah will be the mayor of Karachi. ہم 65% کاؤنسل میں جو ایوریج ایج ہمارے بچوں کی کاؤنسل میں ہونی چاہیے, 65% کوٹا نوجوانوں کو جانا چاہیے, بچوں کو جانا چاہیے, بیٹے اور بیٹیوں کو جانا چاہیے, ان کو آگے لانا چاہیے. اسی طرح پارٹی کارڈرز میں, پارٹی اسٹرکچر میں بھی 65% اللہ نے مجھے موقع دیا. ایک نوٹیفیکیشن نکلا ہے اسلام آباد اور پنڈی میں, ایک نوٹیفیکیشن اللہ نے چاہا کراچی میں بھی نکلے گا, اور یہاں کی مڈل کلاس جو ایجوکیٹڈ جو فینومینا تھا انشاءاللہ تعالی 65% انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے انشاءاللہ تعالی 65%, 40 اوور ہم نے کھیل لیے, 10 اوور رہ گئے. یہ میچ بچانا ہے, غلطیاں نہیں کرنی, لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگلے میچ کی ٹیم تیار کرنی ہے. کسی کے پاس نہیں ہے. ہم 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ تعالی آپ کو اگلے 10 سال کی لیڈرشپ کراچی سے دیں گے, جو انشاءاللہ تعالی پاکستان کی لیڈرشپ کو انشاءاللہ تعالی اس کی ریزن بنے گی. ہم جذبے کے ساتھ کام کریں گے, ہم نئے لوگوں کو ڈائیورس کریں گے اور سب کو اسٹیک ہولڈر بنائیں گے. اور سینئر سٹیزنز اگر جو ہے پالیٹکس میں, ان کو ایک اربن ڈیولپمنٹ کمیشن بنا کے 2000 ارب روپے, میری کہیں بات ہوئی ہے انشاءاللہ 5 سال میں کراچی کو دلا کے یہاں سرکولر ٹرین بھی چلائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہاں K4 65 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی بھی لائیں گے, اور گٹر اور کچرا اٹھانے کا ایک نظام کراچی والوں کو بھی دیں گے کہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے, بلکہ کراچی چلتا ہے تو پاکستان پلتا ہے. تو ہمیں اپنا حصہ لینا ہے. 400 ارب سالانہ کراچی کو چاہیے. ہاں فاروق بھائی, پھر آپ نے کیا کیا 30 سالوں میں جو آپ پالیٹکس ہم نہیں کر سکے, ہم کامیاب نہیں ہوئے, ہم سے غلطیاں زیادہ ہو گئی, کام اچھے کیے, سنسیریٹی بھی تھی, لیکن بہت سارے لوگوں کی سنسیریٹی پیچھے رہ گئی, کچھ لوگوں کے ویسٹڈ انٹرسٹ آگے آ گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ پورے فینومینن کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. مڈل کلاس ینگ ایجوکیٹڈ فینومینن, the same phenomenon which brought Pakistan into being when Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah went to Aligarh University and sought the support of the youth of Aligarh University, the students of Aligarh University. Only then this impossible became possible. An impossible Pakistan only then become possible. میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, خدا کی قسم میں نے اب تک کوئی ایسی بات نہیں کی جس پہ FIR میری کٹے.
مجھے نہیں پتا کہ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب تو وردی والوں اور بغیر وردی والوں کو مل کے ہی کام کرنا پڑے گا انشاءاللہ. میرا سمپلی لاسٹ میسج یہ کہ اے ڈاٹر کین بیکم دا میئر آف کراچی, کیونکہ ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں, میرا کانفیڈنس یہ دے آر دی فیمیل ورژن آف ٹام کروز, and no mission is impossible for them. ڈرگ ایڈکشن کے خلاف ایک ریفارمڈ آرگنائزیشن, پولیٹیکل سوشل اکانومک, ایک ری برانڈیڈ آرگنائزیشن اینڈ اے پیور فینومینن which will have a take off with the slogan own Karachi, save Karachi, make Karachi. Own Karachi, save Karachi, make Karachi. If you own Karachi, then you own Pakistan. If you don't own Karachi, you disown Pakistan. If you save Karachi, you will save Pakistan. And if you make Karachi, then that means you have made Pakistan. یہ کرنا پڑے گا. اسی لیے میں نے وہ شعر پڑھ رہا تھا کہ حادثے کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. کیوں بھائی؟ حادثے کی زد پہ ہیں تو مسکرانا چھوڑ دیں. زلزلے کے خوف سے کیا گھر بنانا چھوڑ دیں؟ نہ گھر بنانا چھوڑیں گے, نہ گھر بنانا چھوڑیں گے, نہ مسکرانا چھوڑیں گے. یہ دو چیزیں ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا انشاءاللہ, دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی. میں آخری شعر پڑھوں گا, اجازت لوں گا کہ مجھے ٹائٹن نے آج کے اس سیمینار ریچنگ ہینڈز کے, میں جو سکینہ ظفر ان کی پوری ٹیم ہے, ڈائریکٹر علی رضا, ان سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں. فیصل اور یہ جتنے بھی اکابرین آئے شہر کے, سلیم بھائی, سب, میں ان سب کو بھی کہتا ہوں کہ یہ آپ سب کا آنا بھی بڑا بہت انکریجنگ ہے, بہت حوصلہ افزا ہے بچوں کے لیے, نوجوانوں کے لیے. ان کی ہمیں سرپرستی کرنی, ان کو موقع دینا ہے, کیونکہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی, ذرا نم ہو, نم کرنا ہے, آبیاری کرنی, پانی دینا ہے. اب میرا حوصلہ اور اتنا اوپر چلا گیا آپ سب کے رسپانس کو دیکھ کے کہ میں اتنا لیٹ آیا, جس کی معافی ڈیو ہے. تو سب سے پہلے تو I tender unconditional apology for being so late. میں مجبور تھا, کچھ چیزوں میں پھنس گیا تھا, اس لیے لیٹ آئے, لیکن آپ نے انتظار کیا اور میری اچھی خاصی مختصر تقریر کو بھی سنا. اس کے لیے بھی میں معذرت خواہوں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, فائنل ورڈز کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا, کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے, نوجوانوں کا دور آئے گا, کراچی والوں کا دور آئے گا, اور ڈرگ کے خلاف لڑنے والوں کا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد, ٹائٹن پائندہ باد, ریچنگ ہینڈز پائندہ باد. بہت شکریہ.